حال ہی میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے معروف لکھاری اور تجزیہ نگار ایاز امیر نے ایک مرتبہ پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسٹینشن کی حد مقرر ہونی چاہیے۔ بھائی لوگوں سے اپنا کام ٹھیک طرح سے ہوتا نہیں، لیکن یہ دوسروں کے کام میں مداخلت کر کے اسے بھی خراب کرتے ہیں۔ ایاز امیر نے کہا کہ سرکاری محکموں کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، چنانچہ ایکسٹینشن کی بھی حد مقرر کی جانی چاہیے اور یہ طے ہونا چاہیے کہ آخر کتنی ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ یہاں 3 سال کی ایکسٹینشن کے بعد 3 سال کی توسیع دی جاتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ دوسروں کا کام خراب کرنا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایاز امیر کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف جیسا آدمی بھی جس نے فوج میں رہ کر اچھی خاصی عزت کمائی، جاتے جاتے نواز شریف کے ترلے پر اتر آیا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دو یا فیلڈ مارشل بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ فوجی قیادت کی کتاب میں تو پہلا باب ہی ایکسٹینشن کا ہے۔ خیال رہے کہ کچھ روز قبل بھی ایاز امیر نے عمران کی موجودگی میں بظاہر پاکستانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ عمران خان کی اپنی حکومت کے خاتمے کے خلاف مزاحمت کو سراہتے ہوئے ان کے اپنے بعض فیصلوں پر کڑی تنقید کی تھی۔ پاکستان آرمی سے بطور کیپٹن ریٹائر ہونے والے ایاز امیر نے عمران کی حکومت کے خاتمے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی جہاں ہوئی وہ جگہ اسلام آباد سے قریب ہے۔ انہوں نے فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر بھی تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے سیانے لوگ ایکسٹینشن کے معاملے کو سپریم کورٹ لے گئے، جہاں سے یہ معاملہ پارلیمنٹ گیا اور اب یہ قانون بن گیا ہے، حالانکہ پہلے توسیع صرف روایت تھی۔ اس موقع پر انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی کھلواڑ ہوا ہے اس میں ان کا بھی برابر کا حصہ ہے، لیکن اس تقریر کے اگلے روز ہی ان کی لاہور میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں دھلائی اور ٹھکائی ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے جیو ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے ایاز امیر نے بتایا کہ ان پر تشدد کے واقعے سے پہلے ایک اہلکار ان کے گھر آیا تھا اور انہیں بھائی لوگوں پر ہاتھ ہولہ رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری اسلام آباد والی تقریر کے بعد اسی شخص کا فون آیا اور اس نے گلہ کیا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ایاز امیر کا کہنا تھا کہ تشدد کے دوران ان کا موبائل چھین لیا گیا۔ جب انہوں نے اپنا موبائل ڈیٹا ریکور کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس میں سے صرف اسی اہلکار کا نمبر ڈیلیٹ ہوا تھا جس نے انہیں ہاتھ ہولہ رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ یاد رہے کہ اپنے جس متنازع خطاب کی وجہ سے ایاز امیر کو تشدد کا نشانہ بننا پڑا وہ عمران کی موجودگی میں ہوا تھا۔ ایاز امیر نے عمران خان سے کہا تھا کہ پراپرٹی ڈیلروں کے چنگل سے نکلو ورنہ بھائی لوگوں کو تو پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کرنے والی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایاز امیر نے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس تقریب میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر آویزہ کی ہوئی ہیں، ان کی جگہ 2 پراپرٹی ڈیلرز کی تصاویر لٹکا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایاز امیر نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے آپ کو دھکا اور لات پڑی تو ماشاءاللہ آپ بھی اب چی گویرا بن رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اب آپ چی گویرا ہی رہیں۔ ایاز امیر کا کہنا تھا کہ اب تو کچھ سیکھیں اور ان پراپرٹی ڈیلروں سے اپنی جان چھڑائیں۔ لاہور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسی خباثتیں جو آپ نے اپنے دماغ میں ڈال لی تھیں، خدارہ ان سے نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی آدھی زمین راولپنڈی میں بیٹھے ہمارے بھائیوں نے کھا لی۔ میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے، تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے۔ سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی۔ ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا، آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر۔ اس خطاب کے صرف ایک روز بعد ہی ایاز امیر کو دنیا نیوز کے لاہور دفتر کے باہر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کو گاڑی سے گھسیٹ کر ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے تھے۔
नामालूम अफराद ने उनको थप्पड़ मारे और मोबाइल फोन भी छीन लिया, लेकिन अब तक इस वाक़े के मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो पाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।